السلام علیکم۔ سادے کی لائبریری میں خوش آمدید۔ ہم ٹونٹا نہیں چاہتے، ہم کو پتا ہے تم کدھر سے آئے ہو۔ ادھر تم سب حرام کی کھاتے ہو، الٹا سیدھا کالا پیلا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کو تم سے بہت سی باتیں بولنا تھی پر وقت کم ہے سالا، اور ادھر بڑے صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تم چڑی ماروں نے آنے میں دیر کر دی، ہم کو بھی ایک رات کی دیر ہو گئی۔ کل ہی ہم تم اندھوں کو اپنا مکھڑا دکھا دیتے۔ جلدی فیصلہ کر، ابھی ادھر اپنے پاس تم سب کو زندہ دابنے کے لیے جگہ بہت ہے۔ اس آدمی کی عمر 30 کے قریب تھی، آنکھیں بڑی بڑی دبنگ، آنکھیں بڑی بڑی، رنگ صاف ستھرا۔ میرے خیال میں وہ سہرا بھی ہو سکتا تھا۔ اسے کھڑے ہونے میں دشواری پیش آ رہی تھی، خون مسلسل اس کے کپڑے رنگ رہا تھا۔ وٹھل کی بات سن کے وہ چند لمحوں تک تذبذب سے اسے دیکھتا رہا۔ وٹھل تمانچہ مارنے کے لیے دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کے ڈیوڑی کی جانب بھاگا، لیکن ابھی وہ ڈیوڑی میں داخل نہیں ہوا تھا کہ وٹھل کی آواز نے اس کے قدم جامد کر دیے۔ کدھر جاتا ہے؟ پہلے ان کو ڈیوڑی کے اندر ڈال دے اور سمجھ لے، آخری آدمی جب تک ادھر سے نہیں ہٹے گا تم سب کی گردن کو رسی کھینچتی رہے گی۔ ان شکروں کو بھی بول دینا کہ اب اور زیادہ کنویں میں پتھر نہ پھینکو، ہم نے بھی ہتھیار نہیں تولا ہے، سالا سودا سستا ہو گیا۔ بڑے صاحب کو دعا دو، لڑکی کو تم کتوں نے جن ہاتھوں سے چھوا تھا، ادھر ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ثابت لیے جا رہے ہو۔ اپنے ہاتھ میں زندگی بھر کھجلی ہوتی رہے گی۔ وہ اپنے ایک ہی ساتھی کو اٹھا کر ڈیوری میں لے جا سکا۔ دوسری بار صحن میں آیا تو بری طرح ہانپ رہا تھا اور کسی بھی لمحے چکرا کے گرنے والا تھا۔ وٹھل نے اس دوران اس کے باقی 2 ساتھیوں پر پانی لوٹ دیا تھا۔ ہم دونوں نے انہیں خود اٹھا کر ڈیوری میں پھینکنے کا ارادہ کیا، مگر زہرا اچانک چیخنے لگی۔ وٹھل نے بھاگ کے لالٹین کی لو دھیمی کر دی اور ساتھی کو دلان میں کھینچ لیا جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی تگودو کر رہا تھا اور ایک اور ساتھی کو اٹھانے میں مصروف تھا۔ وٹھل نے اپنی آواز دبی رکھنے اور جلدی کرنے کی پوری احتیاط کی تھی۔ ہم نے کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ وٹھل کو دونوں آدمیوں سے نپٹ کر میرے پاس ڈیوری تک پہنچنے میں کچھ ہی منٹ لگے ہوں گے، پھر بھی دیر ہو گئی۔ صحن میں بھاگ دوڑ، گڑونچی گرنے، گھڑے ٹوٹنے، باورچی خانے کے پاس رکھے ہوئے جھوٹے برتن کھڑکنے کی آوازوں اور زہرا کی چیخوں سے برابر کے مکان کے لوگ جاگ گئے۔ ابتدا میں انہوں نے یہ ہلکی بھاری آوازیں نظر انداز کی ہوں گی یا ان تک پہنچی ہی نہیں ہوں گی، مگر زہرا کی چیخیں خاصی بلند تھی۔ اب ان کا بیدار ہو جانا لازم تھا۔ وہ کھڑکی دھڑدھڑا رہے تھے اور اندر ہونے والے شور کے بارے میں مضطرب لہجے میں سوالات کر رہے تھے۔ برابر کے مکان میں آمد-و-رفت کے لیے ایسی ہی ایک کھڑکی درمیان میں موجود تھی جیسی مولوی صاحب کے مکان میں آنے جانے کے لیے تھی۔ پڑوسی چھت پر بھی آ سکتے تھے اور دیوار پر بھی چڑھ سکتے تھے۔ وٹھل نے تخت کی دری کھینچ کر صحن میں پڑے ہوئے ایک آدمی پر ڈال دیا اور منیر علی کو زہرا کے پاس سے اٹھا کے آگے کر دیا کہ پڑوسیوں کو مطمئن کریں۔ دوسرے آدمی کو میں کندھے پر لاد کے ڈیوڑی میں بھاگ آیا اور یہیں چھپا رہا۔ وٹھل اندر دلان کی طرف تھا۔ زہرا کی چیخیں بتدریج ہلکی ہو گئی تھیں، شاید وٹھل نے اسے کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ منیر علی کی جھرجھراتی آواز مجھے ڈیوری میں سنائی دی۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ آرام کریں، وہ پڑوسیوں سے کہہ رہے تھے۔ زہرا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، اس نے گھر میں غالباً کسی آدمی کو دیکھ لیا تھا، ممکن ہے کوئی چور ہو۔ کھٹکا میں نے بھی سنا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ منیر علی اپنے لہجے کی لرزش دور نہ کر سکے۔ پڑوسیوں نے رسماً اندر آنے کو کہا، مگر منیر علی تکرار کرتے رہے کہ وہ اپنی نیند خراب نہ کریں۔ زہرا کی طبیعت زیادہ بگڑی تو آواز دے لوں گا۔ کھڑکی پر خاموشی چھا گئی۔ زہرا کی چیخیں بھی بند ہو گئی تھی۔ دیر تک اندر کوئی آہٹ نہیں ہوئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ وٹھل دری ہٹا رہا تھا۔ میں نے دلان میں چھپے ہوئے اس آدمی کو بھی کندھے پر ڈال لیا جسے وٹھل نے پڑوسیوں کی آواز سن کے احتیاطاً اندر کھینچ لیا تھا۔ اس میں اب اپنا بوجھ بھی سہارنے کی طاقت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے یہ انتظار کرنے کی بجائے کہ گلی میں نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے ان کے ساتھی ڈیوری میں آ کر انہیں اٹھا کر لے جائیں، خود ہی ان چاروں کو گھر سے باہر چھوڑانے کا فیصلہ کیا۔ گلی میں ان کا ایک آدمی دروازے کے قریب منڈلا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اندھیرے میں لپکتا ہوا دروازے کی طرف آیا۔ وٹھل نے اسے اپنی شکل دکھانے اور صورتحال سمجھنے کا موقع نہیں دیا، چپٹ کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے جلد از جلد گلی سے اپنے ساتھیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور ڈیوری کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک میں نے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ باہر رہ جانے والے تینوں آدمی گلی کے نکڑ پر مجھے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ زینے سے اتر کر مجھے خود کو دیکھنے کا ہوش آیا۔ میرے سارے کپڑوں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ بھی خون میں چپڑے ہوئے تھے۔ دلان میں سناٹا تھا، لیکن سامنے کے ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں جھانک کر دیکھا، منیر علی زہرا پر جھکے ہوئے تھے۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں اندر نہیں گیا۔ میری آہٹ سن کے منیر علی نے مجھے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا تو ہاتھ کھینچ کے اندر لے گئے۔ ہوش میں نہیں آ رہی ہے، وہ ہذیانی انداز میں بولے۔ زہرا کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، ہاتھ سرد پڑے تھے۔ میں نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی چوٹی کھول دی، پھر میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے سہارے دونوں جانب تکیے رکھ کے بٹھا دیا۔ اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ ہتھیلیاں روئی کے گالوں کی طرح سفید ہو گئی تھیں۔ زہرا کی انگلیاں میرے ہاتھوں میں تھیں، لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیاں۔ ان انگلیوں نے ہزاروں بار کورا کو چھوا ہوگا، اس کی چوٹی گوندی ہوگی، اس کا سر دبایا ہوگا۔
ایک پل کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی کورا ہے۔ اس کے بدن میں کورا کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ کورا کی سہیلی اتنی خوبصورت اور چھوئی موئی ہونی چاہیے تھی۔ میرے ہاتھ رک گئے اور میرا جی چاہا کہ میں ان انگلیوں کو خوب پیار کروں اور زہرا کو گلے سے لگا لوں اور اس کی گود میں سر رکھ کے خوب روؤں۔ اسے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں میں گھمت سی ہونے لگی تھی۔ منیر علی کی آواز پر میں چونک پڑا۔ تم نے دیکھا؟ بے چینی سے بولے۔ اس کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی ہے، یہ ہوش میں آ رہی ہے۔ یا اللہ، تو اسے اپنی امان میں رکھنا۔ زہرا کی پلکیں تھرتھرا رہی تھی۔ آپ ادھر آ جائیے، میں نے مسہری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی طبیعت اب جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ ہوش میں آ کے زہرا میرا چہرہ دیکھتی تو شاید پھر بے ہوش ہو جاتی۔ تم کہاں چلے؟ منیر علی نے اضطراب سے پوچھا۔ وٹھل بھائی کہاں ہیں؟ وٹھل؟ وٹھل کون وٹھل؟ وہ حیرانی سے بولے۔ میرے منہ سے ان کے سامنے وٹھل کا نام نکل گیا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ وٹھل نے انہیں اپنا نام اکبر خان بتایا تھا۔ گھر میں سب انہیں وٹھل ہی پکارتے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وٹھل ان کا گھریلو نام ہے۔ وہ کس طرف ہے؟ میں نے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے جلدی سے پوچھا۔ وہ ارشد میاں کے کمرے میں ہے، منیر علی تذبذب سے بولے۔ میں نے پھر مڑ کر ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وٹھل کونے کے ایک کمرے میں موجود تھا اور ارشد کے سر پر پٹی باندھ رہا تھا۔ ارشد کا تمام چہرہ سوجا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے بھی اپنی خبر نہیں تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے منیر علی کے دوسرے بچوں کا دھیان آیا۔ وہ ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اور دوسرے کہاں ہیں؟ میں نے اٹک اٹک کے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے رے، وٹھل تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے انہیں دیکھا بھی؟ ہاں ہاں، دیکھ لیا جانی۔ ان دونوں چچوڑوں سے نپٹ کے میں انہی کی طرف گیا تھا۔ ڈیوری میں تیرے پاس آنے میں اسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ لیکن وہ تھے کہاں؟ وہ بڑی کے ساتھ تھے۔ اور کہاں ہو تیرے؟ وٹھل نے تندی سے کہا۔ مجھے بھی یہی اندیشہ تھا کہ منیر علی کی چھوٹی لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی بڑی بہن کے کمرے میں ہوں گے۔ رستم خان کے ساتھیوں نے زہرا کو لے جاتے وقت انہیں نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ وٹھل نے مجھے بتایا کہ چھوٹی لڑکی نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ زہرا کی چیخ سن کے دونوں بچوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ رستم کے آدمیوں کو خوف تھا کہ دونوں بچے شور مچائیں گے، اس لیے انہوں نے بچوں کو بھی بے بس کر دینا ضروری سمجھا، جبکہ ان کی دہشت ہی انہیں چپ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ باہر منیر علی کو جکڑنے والے دونوں آدمی وٹھل کے لیے چند لمحے کے تھے۔ اس نے اس سے زیادہ وقت نہیں لیا۔ منیر علی کے اشارے پر اس نے پھر سیدھے زہرا کے کمرے کا رخ کیا۔ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کو اشاروں میں حوصلے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کھولنے کی بھی تگدو کر رہی تھی کہ وٹھل وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ان دونوں کے ہاتھ کھولے، منہ کھولا اور انہیں وہیں خاموش پڑے رہنے کی تاکید کر کے چلا آیا۔ اس نے انہیں باہر آنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ چھوٹی نے اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا اور اپنے بھائی کو تسلی دیتی رہی۔ لاج رہ گئی لاڈلے، وٹھل کی آواز ٹولنے لگی۔ کسی کو بھی کچھ ہو جاتا تو سالی آنکھ میں صدا کے لیے جالا پڑ جاتا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ساری غلطی میری ہی تھی۔ اگر تھوڑی دیر اور جاگتا رہتا تو یہ سب کچھ اس طرح نہ ہوتا۔ وہ شاید ہواؤں پر چل کر آئے تھے۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ وٹھل ارشد کے گالوں پر تھپکیاں دیتے ہوئے بولا۔ ذرا باورچی خانے میں جا کے دیکھ، دودھ ہو تو گرم کر کے لے آ، اور یہ اپنے کپڑے بھی بدل لے۔ وقت کیا ہوا ہوگا؟ صبح ہونے والی ہوگی۔ نہیں رے، ہاں لیکن ابھی اندھیرا گہرا ہے، وقت نکل جائے گا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ بھی انٹا پڑا ہے۔ ادھر اس کا کیا حال ہے؟ اس کی مراد زہرا سے تھی۔ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ ڈیوڑی کا دروازہ کھول کے باہر گلی میں پانی لوٹتے، ادھر بوندیں پڑی ہوں گی۔ بوندیں تو گھر میں کئی جگہ ہوں گی۔ میں باہر کی بولتا ہوں، وہ تنک کے بولا۔ دیر نہ کر، اٹھ جا۔ میں نے تینوں کام تیزی سے کیے۔ باورچی خانے میں دودھ موجود تھا۔ تالٹین سے مٹی کا تیل لوٹ کے میں نے کوئلوں میں آگ لگا دی اور دودھ گرم کر کے ارشد کے کمرے میں لے گیا۔ وٹھل مجھے زہرا کے کمرے میں ملا۔ مجھے اندر جاتے ہوئے جھجک ہوئی۔ زہرا پلنگ پر آنکھیں کھولے گم سم بیٹھی تھی۔ سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس کے دونوں بہن بھائی دائیں بائیں اس کے پہلو سے چمٹے ہوئے تھے۔ آؤ آؤ، مجھ پر نظر پڑتے ہی پہلے کی طرح منیر علی مجھے اندر لے گئے۔ اب کیسا پردہ ظہیر میاں۔ زہرا نے صرف ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کے گالوں کی سرخی کچھ لوٹ آئی تھی۔ یہ ظہیر میاں ہیں، اب ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں تجھے کیا بتاؤں کہ انہوں نے جانے تو بڑے صاحب۔ بیٹیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دو اور ذرا میرے پاس بیٹھک میں آؤ۔ پھر وٹھل زہرا سے مخاطب ہو کر بولا، گھبرانے کی اب کوئی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ زہرا نے اپنا بدن اور سمیٹ لیا۔ منیر علی فوراً بیٹھک میں آ گئے۔ بڑے صاحب، وٹھل نے کسی تمہید کے بغیر بھاری آواز میں ان سے کہا، وقت بہت کم ہے۔ میں نہیں سمجھا، منیر علی گھبرا کر بولے۔ سمجھنے کی کوشش کرو بڑے صاحب، شاید میں ابھی تک اپنے اوسان میں نہیں ہوں۔ وہ عاجزی سے بولے، جو بیت گیا اسے بھول جاؤ۔ اسے کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اسے بھول جانا ہی ٹھیک ہے۔ جو کل ہونے والا ہے اس کی فکر کرو۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ کروں؟ منیر علی کی آواز بھرانے لگی۔ آپ ہی کچھ بتائیے، میری عقل تو کچھ کام نہیں کر رہی ہے۔ نہ جانے کون سے اعمال بد کی سزا خدا مجھے دے رہا ہے۔ آپ پر ہمارا سایہ پڑ گیا بڑے صاحب۔ بعض لوگوں کا سایہ ہی اتنا منحوس ہوتا ہے۔ نہ ہم لوگ ادھر آتے، نہ یہ سب۔ ایسا نہ کہیے،
منیر علی تیزی سے بولے۔ آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرے لیے صبح بھی ہوتی یا نہیں۔ میں اپنا چہرہ خود کو بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آپ کے متعلق بہت بدگمانی کی، شاید یہ اسی کی سزا ہے۔ مجھے اپنے رویے پر بہت ندامت ہے۔ منیر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بڑے صاحب، میں نے آپ کو اس وقت اس لیے ادھر نہیں بلایا ہے کہ آپ ہم سے ایسی باتیں کرو۔ ہم کو یہ باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے آپ سے یہ بولنا تھا کہ آپ چلنے کی تیاری کرو، جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے نکل جاؤ۔ میں اسی وقت اٹھنے کو کہتا، پر زہرا بیٹیا اور ارشد میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجبوری ہے، جیسے ہی ان کا جی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ادھر سے چل دینا ہے۔ منیر علی گنگ نظروں سے وٹھل کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہاں بڑے صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی ایسا ہی بولا تھا، آپ نے خیال نہیں کیا، پر آپ ادھر نہیں رہو گے۔ مگر میں، منیر علی سٹ پٹاتے ہوئے بولے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایسا کرو، پر کچھ اور نظر نہیں آتا بڑے صاحب، وٹھل نے مایوسی سے کہا۔ یعنی آپ کے خیال میں وہ مجھ گناہ گار کو معاف نہیں کریں گے؟ خدا میری کبھی نہیں سنے گا۔ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، اب تو وہی ہو گیا جو آپ چاہتے تھے۔ اب بھی وہ انہوں نے ہم کو دیکھ لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ آئے تھے تو آپ نے ہماری طرف اشارہ کیوں نہیں کر دیا کہ وہ جن لوگوں کا پتہ مانگتے تھے وہ خود آ گئے ہیں اور بیٹھک میں موجود ہیں؟ مجھے انہوں نے اس کی مہلت ہی کہاں دی؟ میں بیشتر وقت جاگتا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے پلنگ پر کمر ٹکائی تھی کہ غنودگی طاری ہو گئی۔ نہ جانے کس وقت وہ گھر میں کود پڑے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو زہرا ان کے قبضے میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اتنے میں آپ صاحبان آ گئے۔ انہوں نے مجھے زبان کھولنے یا بیٹھک کی جانب اشارہ کرنے کا موقع ہی کہاں دیا۔ میں جانتا ہوں آپ ہمیں ضرور بلاتے، وٹھل نے تیکھے لہجے میں کہا، لیکن میں نے سوچا تھا آپ سے سچ سچ کہہ دوں۔ میں نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ میں کل کی طرح جہاں تک ہو سکا ان سے آپ کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کروں گا۔ شاید وہ مان جائیں، زیادہ سے زیادہ وہ پھر مجھے سرزنش کریں گے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ان کے سامنے ہوں، اور بحالت مجبوری میں نے طے کیا تھا کہ ان سے کہہ دوں گا کہ آپ لوگ گھر پہ موجود ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اسی لیے آپ نے اندر سے بیٹھک کی کنڈی لگا دی تھی؟ ہاں، منیر علی نے سر جھکا لیا۔ پر انہوں نے خود آپ کو اس کا موقع نہیں دیا؟ جی ہاں، منیر علی ہچکچاتے ہوئے بولے۔ کیوں نہیں دیا بڑے صاحب، آپ نے سوچا؟ منیر علی کی پلکیں پھڑکنے لگی۔ اس لیے نہیں دیا کہ وہ زہرا بٹیا کو لے جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے۔ انہیں اسے لے جانا ہی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ آپ کو ان لوگوں کا پتہ معلوم ہے، پر آپ آسانی سے انہیں بتاؤ گے نہیں۔ آپ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے سامنے کر سکتے تھے، اور آپ ان کو غلط پتہ بھی بول سکتے تھے۔ وہ بٹیا کو اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ آپ سے ٹھیک پتہ معلوم کر لیں۔ آپ کو پھر بتانا پڑتا، اور جب تک وہ اپنے خیال میں اس پتے پر پہنچ کے یقین نہیں کر لیتے، زہرا کو نہ چھوڑتے، یا کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ میرے خدا، منیر علی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں بڑے صاحب، وٹھل نے بوجھل لہجے میں کہا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے زہرا بٹیا پر قبضہ کیا۔ پر وہ آپ سے کیا بات کرتے اور آپ ان کو کیا جواب دیتے، اور کیا وہ آپ کی بات سن کے زہرا کو چھوڑ دیتے، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ… منیر علی اپنا منہ کھسوٹنے لگا۔ بڑے صاحب حوصلہ رکھو، آپ تو خدا والے ہو، پڑھے لکھے ہو۔ انہوں نے ہم کو دیکھ لیا ہے، پر اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو نیند نہیں آ جائے گی۔ ہم بھی پہلے آپ سے یہی بولتے تھے، ہم کو خیال نہیں تھا کہ اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا اس جگہ سے دور ہو جانا ہی اچھا ہے۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہتے۔ ادھر بے شک آپ اپنے محلے والوں اور رشتہ داروں کو بلا کر پہرا بٹھا سکتے ہو۔ کتوں نے آپ کا گھر دیکھ لیا، وہ سونگتے سونگتے ادھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کب تک پہرا بٹھاؤ گے، اور کب تک لوگ چوکسی کرتے رہیں گے؟ آپ خود یہ نہیں کرو گے، مجھ کو پتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ اپنے آپ کو نکو بنانا برداشت نہیں کرو گے۔ آپ بہت اکیلے ہو۔ ہر عزت والا آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو آدمی ہے وہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ ان کا دل گوشت کا بنا ہوا نہیں ہے، اور سمجھ لو کہ ان کے سینگ نہیں ہیں۔ وہ گنتی میں بھی زیادہ ہے، اور ان کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کے آپ سے بول رہا ہوں۔ سویرا ہونے کا بعد سویرا ہونے سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہم لوگ آپ کے لیے اجنبی ہیں، پر ہم کو اتنا اجنبی مت سمجھو۔ تھوڑے کہے کو بہت جانو۔ آپ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو اس کی رائے بھی نہیں دوں گا۔ وٹھل اپنی کہی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ ظاہر ہے ہم منیر علی کے لیے اجنبی نہیں تھے، تو اور کون تھے؟ اجنبیوں کے کہنے پر کون اس طرح اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ منیر علی کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا، اور وٹھل ان سے ساری بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں کے واپس آنے کے بعد رستم کے یقین کو اور سند مل جائے گی۔ رستم ہاں کو ہر وقت یہ احساس تماچے لگاتا ہوگا کہ اس نے کورا کو واپس کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا کسی قدر تدارک زہرا ہی ہو سکتا تھا۔ پیرو اور ماچی 7-8 مہینے بعد کورا کو پوچھتے ہوئے اس کے پاس آ سکتے تھے، تو زہرا کی خبر سن کے بھی ان کی واپسی کی امید کی جا سکتی تھی۔ رستم خان چپ رہنے والا آدمی نہیں تھا۔ زہرا ہی کچھ اس کی اشک شوئی کر سکتی تھی، اور اسی کے ذریعے وہ اپنی دانست میں منیر علی کی زبان کھلوا سکتا تھا۔ اس موقع پر وہ اپنے تمام دشمنوں کو یہ بھی کہہ کر اکٹھا کر سکتا تھا کہ جس لیمر میں باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سب کو اکٹھا
और वह सब इकट्ठा हो भी जाएंगे। मैंने सोचा विठल से कहूँ वो भी फैजाबाद से जुमरू कब्बान खान को, कलकत्ते से कांते, जामू, लाला, शूली, घोषी वगैरह को, और बम्बई से पीरू, माची, जोरा और छेदा, मार्टी और दूसरे आदमियों को बुलवा ले। ऐसा ही है तो फिर एक मरतबा बात तय हो जाए। फिर मुनीर अली यही रहेंगे। मगर मैंने उसका जिक्र विठल से नहीं किया। ये तवालत गैर जरूरी थी। इतने लोगों को दरमियान में डालने से बात फैलते फैलते कहाँ तक जा पहुंचती। फिर मौलवी साहब और कोरा का जिक्र भी आता, न जाने क्या क्या होता। पुलिस, कचहरी, थाना, अदालत। मुनीर अली जिस बात से गुरेजा थे वही होती। मैं चुप ही रहा। विठल ने दबे दबे लहजे में मुनीर अली से हर बात कह दी थी, लेकिन वो ये कैसे बता सकता था कि वो उसी के आदमी थे जो रुस्तम खान के पास गए थे, जिन्होंने रुस्तम खान से मौलवी साहब और कोरा की बात छेड़ी थी और जो राना की आंखें निकाल लाए थे। विठल मुनीर अली से कुछ कह भी नहीं सकता था और कहना भी चाहता था। मुनीर अली वीरान नजरों से उसकी तरफ देखते और उसकी बातें सुनते रहे। विठल खामोश हुआ तो उन्होंने फिर उसे अपने घर बार कारोबार का उज़र किया। सब जल गया बड़े साहब, समझो सब जल गया, किसी ने आग लगा दी। विठल के लहजे में तलखी आ गई थी। आपने अपने बच्चों और गैरत के इवज में सब दे दिया। फिर हम आपसे बोल रहे हैं कि अब आप इसके मालिक नहीं रहे। ये सारा हमने आपसे आपकी बोली हुई कीमत पर खरीद लिया है। कीमत का चर्चा हमारे आपके बीच अच्छा नहीं लगता, पर जो आप बोलोगे हम पलक भी छपकाएं तो हमारे मुंह पर थूक देना। आप सोचो मैं आपसे ये क्या किस लिए रहा हूँ कि आप नई जगह अपने आप को बेबस और लाचार ना समझो, और मैं ये सब यहाँ दीमक और जंग लगने के लिए छोड़े जा रहा हूँ। बड़े साहब, आपसे कोई लालच मुझको नहीं है, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है। आप बड़े हो, मैं छोटा, छोटे की बात सुन लो, मना मत करो। अगर आपका उधर जीना लगे तो किसी और जगह चले जाना, या फिर कुछ मुद्दत बाद इधर ही लौट आना। समझो हम ही से कोई गुनाह हो गया, पर हमें माफी का एक मौका दो। मुनीर अली के चेहरे पर पसीने के बेशुमार कतरे चमक रहे थे। क्या मुझे कुछ वक्त नहीं मिल सकता? उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। नहीं बड़े साहब, कोई वक्त मत लो। मैं जानता हूँ ये फैसला आपको बात को भी कर लेना है, पर बात को वक्त पंजे में नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। मुनीर अली ने एक जुजरी ली, सर उठा के चारों तरफ देखा और लरसते हुए होंठों से बोले, अल्लाह की मर्जी। विठल ने बढ़ के उनके पैर पकड़ लिए। हम कुछ ही देर वहां ठहरे। फजर की अजान नहीं हुई थी, मगर किसी भी लम्हे होने वाली थी। हम घर से बाहर निकले। गलियों में आसा अंधेरा था। रास्ते में दूर तक कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। लारी के अड्डे तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा सिमटने लगा। मालूम हुआ कि लारी सुबह 6 बजे से पहले रवाना नहीं होगी। इधर उधर मुजाफात से आए हुए चंद मुसाफिर भी लारी के इंतजार में अड्डे पर सो रहे थे। हमने भी इंतजार किया। लारी आई तो हम लोग और सब मुसाफिर उसमें बैठ गए। फिर भी कुछ नशिस्तें खाली रह गईं। सब नशिस्तें भर जाती तभी लारी चलती, और अभी 6 बजने में कुछ वक़्त था। विठल ने हाली नशिस्तों के पैसे अदा करके ड्राइवर को किसी न किसी तरह वक्त से पहले चलने पर राजी कर लिया, और हम जल्द ही जसलेमर की हदूद से निकल गए। मुसाफिरों की तादाद कम थी। हम सीटों पर पांव फैलाकर लेट सकते थे, मगर एक तो लारी हिचकोले बहुत खा रही थी, दूसरे लेटने को जी भी नहीं चाह रहा था। सफर ज्यादा तवील नहीं था और लारी की रफ्तार तेज थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती, धूल उड़ाती। जब पुकारन स्टेशन पर पहुंची तो धूप खूब चढ़ाई थी। पुकारन से कोई 1 घंटे बाद जोधपुर जाने वाली रेलगाड़ी मिल गई। उसने हमें मगरब के बाद जोधपुर जंक्शन पहुंचा दिया। विठल ने मुझसे खाने के लिए पूछा, लेकिन मुझे भूख ही नहीं थी। सुबह पुकारन के स्टेशन पर हमने सिर्फ चाय की एक एक प्याली पी ली थी। मैंने विठल से इसरार किया कि अगर उसे भूख लगे तो वो खाना खा ले, लेकिन विठल मेरी बात सुनी अनसुनी करता हुआ वेटिंग रूम में चला आया था। यहाँ पहले से 2 मुसाफिर बैठे थे। हमारे दाखिल होते ही उन्होंने एक दूसरे को मानी खेज निगाहों से देखा और सर से पैर तक हमें घूरने लगे। हमारा लिबास अव्वल दर्जे के वेटिंग रूम में बैठने का नहीं था, इसलिए उन्हें तजस्सुस हुआ होगा। हमारे साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। हमने अपना सामान एक तरफ रख दिया और दोनों मुसाफिरों की निगाहें नजरअंदाज करके सोफे पर लेट गए। कमर को सहारा मिला तो सारे जिस्म में दुखन होने लगी। विठल की भी शायद यही हालत थी। वो मुसलसल बीड़ियां पी रहा था। एक खत्म नहीं होती थी कि दूसरी सुलगा लेता था। कल दोपहर से उसके पास बीड़ी का बंडल खत्म हो गया था। लारी में जैसे ही उसकी नजर किसी बस्ती में पहली खुली हुई दुकान पर पड़ी, उसने लारी रुकवा के बीड़ियां खरीद ली थी। उस वक्त से अब तक वो अनगिनत बीड़ियां पी चुका था। थोड़ी देर में वो दोनों मुसाफिर चले गए। हम वेटिंग रूम में अकेले रह गए। वेटिंग रूम साफ सुथरा था। मच्छर दूर करने के लिए मैंने पंखा खोल दिया। वो पंखे का मौसम नहीं था। नींद फिर भी नहीं आई। नींद आ जाती तो कुछ वक्त ही गुजर जाता। मुझे अब्बाजान की बात याद आ रही थी। जब मैं किसी रात जल्दी सो जाता था तो वो कहते थे, ज्यादा सोने से जिंदगी कम हो जाती है और जिंदगी के मानी है बेदारी। सो जितना ज्यादा सोया जाए, उसने अपनी जिंदगी में खुद ही कमी कर ली। इस लिहाज से मेरी जिंदगी के दिन बढ़ रहे थे। अब्बाजान आज सामने होते तो मैं उनसे जरूर कहता कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आदमी की जिंदगी ज्यादा ही हो, यूं भी एक दिन हमेशा के लिए सो जाना है। काश आदमी जिस्मी तौर पर मजबूर होता कि ज्यादा वक्त सोया करे।